یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ایک مشہور کارٹون ہے جو پوری دنیا میں شاید دکھایا جاتا ہے اور بچے اس کو شاید بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، آپ بھی پہچان گئے ہوں گے۔ لیکن اس کارٹون کی ایک ویڈیو کلپ کچھ دنوں پہلے نظر سے گزری جو دیکھ کر آپ یقین مانیے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور یہ چیز سامنے آ گئی کہ اس کارٹون میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح توہین اور گستاخی کی گئی ہے جو کہ کفر ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ اپنے بچوں کو ایک کارٹون دکھا رہے ہیں، آپ اس پہ کبھی غور کرتے ہیں کہ کہیں کارٹون کے ذریعے ان کے ایمان تو تباہ نہیں ہو رہے، ان کو جو ہے وہ کفر تو نہیں سکھایا جا رہا؟ اب وہ کلپ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ کس انداز میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور جانور، پنچھی اور کیڑے مکوڑے بنائے۔ اگر انہوں نے غلطی نہیں کی ہوتی تو دنیا کچھ اور ہی ہوتی اور ہم سب آرام سے رہتے۔ ریسرچ کے لیے کیا کروں؟ ایڈم اور ایو نے بہت بڑی غلطی کی، انہوں نے گیان کا پھل کھایا، اس لیے ایشور کو غصہ آیا اور انہیں سورگ سے نکال دیا گیا اور ہم ان کے بچے بیچارے پریشانی جھیل رہے ہیں۔ وہی بات کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جو جنت سے ممنوع پھل کھایا تھا، وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو انتہائی نازک ترین موضوع ہے۔ اس موضوع پر تو کلام کرنا یاد رکھیے گا یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ شرعی حکم یاد رکھیے کہ اگر کسی بھی نبی علیہ السلام کی ادنا سی توہین ہو گئی، معمولی سی گستاخی ہو گئی، یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ جو اس پر خوش ہو جائے، جو اس پر راضی ہو، ان جملوں پر، ان کلمات پر جن میں گستاخی ہو، وہ راضی ہونے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں اور ان کلمات کو پسند کریں گے، ان پر بھی حکم کفر ہوگا کہ سمجھدار بچے کا کفر و اسلام معتبر ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قسم کے فتنے چل رہے ہیں، کس طرح ایمان سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح نبیوں سے بدظن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہستیاں ہیں جو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والے، مرتبے والے ہوتے ہیں۔ نبیوں کے بارے میں بنیادی عقیدہ ہے کہ کسی بھی نبی سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو جن کے فضائل پر قرآنی آیتیں شاہد ہیں، احادیث طیبہ گواہ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیفہ فرمایا کہ جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے جن پر ہماری جانیں قربان ہوں، جن کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ پھر ان کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہنا، گستاخانہ الفاظ کہنا، گھٹیا باتیں کرنا۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جس میں جنتی پھل کھانے کا تذکرہ ہے، یہ خطا اجتہادی واقع ہوئی تھی، اور خطا اجتہادی یاد رکھیے گا یہ گناہ تو دور کی بات ہے، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی واضح حدیث ثابت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکم کرنے والا اجتہاد کے ساتھ حکم کرے اور اس حکم میں درست ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر اجتہاد میں خطا واقع ہو جائے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ گناہ نہیں بیان فرمایا بلکہ فرمایا اس کے لیے اجر ہے، اسے اجر ملتا ہے۔ یہ تو مجتہد کی شان ہے کہ اس کے اجتہاد میں خطا ہو تو اس کو گناہ نہیں ملتا بلکہ اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ تو پھر نبیوں کی کیا شان ہوگی؟ یہاں پر بھی اجتہادی خطا واقع ہوئی تھی، یاد رکھیے کوئی گناہ نہیں تھا، یہ انہوں نے کوئی حرام کام نہیں کیا، یاد رکھیے گناہ اور حرام نہیں تھا۔ انبیاء سے گناہ حرام کام سرزد ہو ہی نہیں سکتے ہیں، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ تو اجتہاد میں خطا واقع ہوئی تھی، اور اجتہاد میں خطا واقع ہونا تو گناہ ہے ہی نہیں، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ تو جب یہ گناہ ہے ہی نہیں تو اس طرح اس واقعے کو ذکر کرنا کہ معاذ اللہ گناہ کا گمان ہو، ان کے بارے میں معاذ اللہ لوگوں کا ذہن خراب ہو، غلط عقیدہ ہو، یہ سب کچھ کیا ہمارے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے؟ جو جملے اس میں کہے گئے معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے بہت بڑی غلطی کی، اگر انہوں نے وہ پھل نہ کھایا ہوتا تو آج ہم معاذ اللہ پریشان نہ ہوتے۔ یہ اعتراضات کیے جا رہے اللہ کے نبی پر، حضرت آدم علیہ السلام پر۔ یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کام ہوتے ہیں، انہیں اگرچہ لفظ لغزش کہا جاتا ہے مگر ان میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، بے شمار برکات ہوتی ہیں، چاہے ہماری عقلیں وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ یہاں پر دوسری بات بھی عرض کر دوں، شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا، فقہاء کرام نے واضح مسئلہ بیان کیا، تلاوت قرآن اور تلاوت حدیث کے علاوہ، یعنی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہاں پر یہ آیتیں آ رہی ہیں، آپ یہ پڑھ رہے ہیں یا آپ احادیث میں پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن اور تلاوت حدیث کے علاوہ اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نافرمانی کی نسبت کرنا، معاذ اللہ معصیت کی نسبت کرنا، یہ حرام ہے، بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر قرار دیا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو اپنی غلطیوں کو یا معاذ اللہ گناہ بھی کرتے ہیں
ہیں, حرام بھی کام کریں گے, تو اس کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی معاذ اللہ اس خطائے اجتہادی کی طرف منسوب کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. اس انداز میں تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے پناہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ انداز کہیں تباہ نہ کر دے, یہ انداز اگر گستاخی میں شمار ہوا, اگر معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی معمولی گستاخی بھی سرزد ہوئی, اسلام سے خارج ہو جائیں گے. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے, حضرت آدم علیہ السلام کی خطائے اجتہادی جس پر انہیں اجر ملتا ہے وہ آپ کی اور ہماری غلطیوں کی طرح نہیں ہے. ہماری خطائیں غلطیاں یہ کچھ اور ہوتی ہیں, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگر لغزش کا لفظ بول دیا جاتا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. یہاں تک کہ بیان کیا گیا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے خطاؤں کا درجہ رکھتی ہیں. یہ ایک بڑی بحث ہے, بڑا یہ تفصیلی موضوع ہے, مگر افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اس طرح کے واقعات کو کوٹ کر کے لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں. اور جس طرح اس کارٹون میں کیا گیا, اگر آپ بچوں کو کارٹون دکھانا ہی چاہتے ہیں تو غلام رسول جو مدنی چینل دعوت اسلامی کی ویب سیریز ہے وہ دکھائیں, جس میں انہیں سنتیں سکھائی جا رہی ہیں, آداب سکھائے جا رہے ہیں. چادر کے نیچے کندھوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں. بھائی مجھے نہ سمجھیں, میں تو ایسے ہی کرتا ہوں. اللہ اکبر. فیضان بھائی یہ بہت بری بات ہے. ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ تو ہمارے پاس ایک کلپ آ گئی, نہ جانے پھر اس میں کیا کیا ہوگا. یہاں پر ایک اور عرض کر دوں کہ بعض جگہ پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کلمات ارشاد فرمائے وہ عاجزی کے طور پر ارشاد فرمائے ہیں, دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جس کا نیکوکار ہونا ثابت ہو, جس کا پرہیزگار ہونا ثابت ہو, لوگ جانتے ہیں کہ بڑا پرہیزگار ہے, خدا کا ولی ہے, وہ اگر اپنے آپ کو گناہ گار کہے, خطا کار کہے, کیا لوگ پھر انہی الفاظ کو پکڑیں گے فلاں گناہ گار فلاں خطا کار؟ نہیں, بلکہ لوگوں سے کہا جائے گا یہ تو اس نے عاجزی کے طور پر الفاظ کہے ہیں, ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتے. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے, یہ اس کے مقبول بندے ہیں, یہ رب کے لیے جتنا چاہیں تواضع کریں, ان کے ساری کریں, رب انہیں جو چاہے ارشاد فرمائے. یہ ان کا معاملہ ہے, یہ خدا کے محبوب ہیں. یہ تو انبیاء ہیں نا, ان سے بڑھ کر کون محبوب ہوگا؟ یہ تو تمام مخلوقات سے افضل ہوتے ہیں, ان کا محبوب ہونا مقبول ہونا تو واضح ہے. لہٰذا انہوں نے جو کلمات خود کے بارے میں کہے, مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات پڑھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ایسا نہیں کہ یہ کلمات کوئی پڑھے اور کہے کہ معاذ اللہ حضرت یونس علیہ السلام ظالم ہے. یاد رکھیے گا فقہاء کرام نے واضح مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی نبی علیہ السلام کو ظالم کہے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر مرتد ہو جائے گا. انہوں نے عاجزی کی تھی اور معاذ اللہ یہ ان کی توہین کر رہا ہے. لہٰذا خدا کے لیے اس طرح کے ٹاپکس لوگوں میں بیان ہی نہ کریں جن سے لوگوں کا ذہن خراب ہو, اور اگر کرے تو وہ کوئی مفتی ہو, کوئی بہت بڑا عالم دین ہو جو صحیح عقائد لوگوں میں بیان کر رہا ہو. لیکن عام لوگ اس طرح اپنی خطاؤں کو بھی, اپنے گناہ سرزد ہو جائیں, غلطیاں کرتے ہیں, حرام کام کریں گے, پھر حضرت آدم علیہ السلام کا حوالہ دیں گے. یہ انداز بہت خطرناک ہے. اگر گستاخی ہو گئی حکم شرع, یاد رکھیے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے, ایمان تباہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگ بھی آگاہ ہو جائیں کہ کس طرح لوگوں کا ایمان, بچوں کا ایمان تباہ کیا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.